بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ہم 130 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، شاید کسی سفر میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ایک شخص نے 1 صاع غلہ نکالا، اس کو پیس کر آٹا گوندا گیا۔ اس کے بعد ایک لمبے تڑنگے بکھرے بالوں والے ایک مشرک کا گزر ہوا جو اپنی بکریاں ہانکتا ہوا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اپنی کوئی بکری ہمیں بیچو گے، یا یوں فرمایا کہ ہمیں بطور تحفے کے دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیچوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری لی اور اس بکری کا گوشت کا شوربہ بنوایا، اسے 2 پیالوں میں ڈلوایا اور اس بکری کی کلیجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوننے کا حکم دیا۔ اب راوی کہتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے، کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کو اس بھنی ہوئی کلیجی میں سے حصہ نہ ملا ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کو حصہ ملا جو وہاں موجود تھا، اور جو غائب تھا اس کا حصہ رکھ لیا گیا، اور ہم میں سے سب نے ان 2 پیالوں میں موجود گوشت کو خوب سیر ہو کر کھایا، یہاں تک کہ ہمارے سیر ہو جانے کے بعد بھی ان میں گوشت باقی رہا جو کہ ہم نے اونٹ پر رکھ لیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا بیان ہے۔ 130 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ کھانے کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا بندوبست کچھ یوں فرمایا کہ ایک بکری خریدی اور اس کا گوشت بنوا کر، سالن یا شوربہ وغیرہ بنوا کر 2 پیالوں میں ڈلوایا۔ اب ایک بکری میں کتنا ایک گوشت ہوگا اور 2 پیالوں میں کتنا سالن آ گیا ہوگا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 130 صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر 2 پیالوں میں موجود وہ گوشت کھایا، اور ان کے کھانے کے بعد پھر بھی وہ گوشت بچ گیا جو صحابہ کرام نے اونٹ پر رکھ لیا، یعنی سواری پر رکھا تاکہ اس کو واپس لے جائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوننے کا حکم دیا تھا، اس کلیجی میں سے سب کو حصہ ملا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بکری میں کتنی کلیجی ہوتی ہوگی اور کتنے افراد کھا سکتے ہوں گے، اور یہاں 130 صحابہ کرام کو اس بھنی ہوئی کلیجی میں سے حصہ ملا۔ تیسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ 1 صاع غلے سے جو آٹا پیسا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے 130 صحابہ کرام کے لیے اس کو کافی کروایا۔ 1 صاع آج کل کے اندازے کے مطابق کوئی 3 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں، اور 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری مسجد کے دروازے پہ ایک سنہری برتن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 1 مد ہے۔ مدینہ منورہ کے اس زمانے کے معیارات کے مطابق اس کو 1 مد کہا جاتا ہے، اور یہ 4 دفعہ ہوگا تو 1 صاع بنے گا، اور اتنے سے آٹے سے تمام صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات تھے جو اس ایک سفر میں، اس ایک واقعے میں رونما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم